بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک کی تلاوت ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب و خاندان اور زمانہ کے بارے میں تو اپنے کلام پاک میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، لیکن ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی، جبکہ دوسری روایت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اکثر تاریخ دانوں کی رائے کی حکیم لقمان افریقی نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جو حکیم لقمان کو نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صورت و شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور طبائی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام محضہ اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کے حالات زندگی اور زمانہ میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جاہلیت کے چند شعراء نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی۔ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں کہ تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے متعلق قرآن پاک سورہ القلم 4 میں ارشاد فرمایا ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآنی تعلیم کے عین مطابق تھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ منصد احمد۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کے اپنے بیٹے کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عزیزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اسی پر چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو، جو کافروں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور جوتا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر اور غرور تو حق ناحق کرنا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ مسلم کتاب الایمان باب تحریم القبیر، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا کپڑا پہننا
کبر اور غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اپنی چال میں میان و روی اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کی قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی آہستہ کی سستی میں داخل ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرما کر اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت اپنی آواز آہستہ رکھو۔ آہستہ سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سننا مقصود ہے ان تک آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اتنی آواز بلند کرنی چاہیے بے شک سب سے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی گئی ہے۔ پہلا، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسرا، زمین پر اترا کر چلنے سے منع کیا ہے۔ تیسرا، درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور چوتھا بہت زور شور سے مچا کر بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ کسی شخص کو بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی انسان کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر ایک اچھے معاشرہ کی تشکیل دے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔